السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے 35، ٹھیک ہے، اور آیات نمبر ہماری سورہ بقرہ کی 261 سے ہم 266 تک ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے ہمارا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، مثال الذین ان لوگوں کی، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ٹھیک ہے، جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی میں سبیل راستہ اللہ کا، یعنی اللہ کے راستے میں، کمثل ایسی مثال، یہ اس طرح بھی بول سکتے ہیں ہم، جیسے مثال حبتن ایک دانے کی، یعنی مثال دی جا رہی ہے ایک دانے سے، کمثل جیسا کہ مثال حبتن ایک دانے کی، مثال سے کے طور پر ایک دانہ ہو، انبتت اگائے وہ، سبع سات سنابل بالے، جیسے دیکھیں ہم مکئی ہوتی ہے یا گندم ہوتی ہے، ہم اس کا ایک دانہ زمین میں جب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کتنی زیادہ جو ہیں وہ بالیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی زیادہ اس سے ہم جیسے ہم چھلیاں بولتے ہیں، کتنی زیادہ وہ نکلتی ہیں ایک دانے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح یہ مثال یہاں پہ دی جا رہی کہ جو اللہ کے راستے میں اتنا مال بھی خرچ کرتا ہے تھوڑا بھی، تو اس کو بڑھا چڑھا کے دگنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 10 روپے دیے، 20 دیے، جتنی انسان کی توفیق ہوتی ہے، 50 دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دگنا دے گا، ڈبل دے گا۔ جس نے ایک دانے سے اتنا بڑا پودا لگ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اتنی بالیں لگ جاتی ہیں، اس کے اندر پھر اتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اتنے ہی میں اللہ کے راستے میں جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حبتن ایک دانہ، حبت دانے کو کہتے ہیں، انبتت اگائے، ایک دانہ ہو فرض کے طور پہ، یعنی مثال کے طور پہ وہ اگائے، سبع سات سنابلہ بالیں، فی کل ہر ایک میں، سنبلتن بال میں، میعۃ 100 حبتن دانے ہیں، یہ دانے ہوں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، 100 دانے ہوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف دگنا کرتا ہے، لمن جس کے واسطے، یشاء چاہے، اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے بڑھا چڑھا کے اس کو دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، کشائش والا، علیم اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کے اندر بھی صدقات کے بارے میں، یہ خرچ کرنے کے بارے میں، الذین وہ لوگ جو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ اوپر بھی آیا نیچے دوبارہ آ گیا، ينفقون کا معنی ہے خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، وہی بات اوپر والی آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہاں سے آگے پھر چینج آ گئی، ثم پھر، لا یتبعون نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، اس کو، ما ينفقون جو وہ خرچ کرتے ہیں، منن احسان، یا نہیں جتاتے بول سکتے ہیں، ما یتبعون وہ نہیں جتاتے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر احسان نہیں جتاتے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور گنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، احسان نہیں جتاتے کسی کے اوپر، ما یتبعون نہیں جتاتے، ما جو چیز وہ ينفقون خرچ کرتے ہیں، منن احسان، ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، اس کا ثواب، اس کا اجر ان کے رب کے پاس سے، جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر گنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ گنتے ہیں کہ میں نے اتنا دیا، خاندان میں خرچ کرے، رشتہ داری میں خرچ، کہیں بھی گنتے ہیں، تو لیکن یہاں پہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے جو نہیں گنتے، احسان نہیں جتاتے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، ٹھیک ہے، علیہم ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے، کیونکہ جو انہوں نے نیک مال کیا اس کو گنا نہیں، اس کو احسان نہیں جتایا، اس کو سب کے سامنے مشہور نہیں کیا، قول بات، معروف اچھی ہے، بات اچھی ہے، صدقہ خیرات سے جو احسان جتا کے صدقہ خیرات کیا جائے اس سے بات اچھی ہے، بہتر بات کسی سے کی جائے، قول بات، معروف اچھی ہے، و مغفرت اور بخشش، خیر بہتر ہے، من صدقات اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعوہا کہ پہنچایا جائے اس میں، یا اس کے ساتھ ہو، اس کے پیچھے ہو، اذن ایذا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایذا ہو، تکلیف ہو، کسی کو تکلیف دی جائے، یتبعوہا کہ پہنچایا جائے، یا اس کے ساتھ ہو یا اس کے پیچھے ہو، اذن ایذا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حلیم اور بردبار ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا اے الذین لوگو آمنو ایمان والو یا ایمان لائے ہو جو، لا تبطلوا مت
باطل کرو یا مت ضائع کرو صدقات، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، ٹھیک ہے، ضائع نہ کرو، بالمن احسان کے ساتھ، والاذی اور تکلیف کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ ضائع نہ کالذی اس شخص کی طرح، آگے مثال دی جا رہی ہے، اس کی شخص کی طرح اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، مالہ اپنا مال، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رعاء دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، رعاء کہتے ہیں، رعاء جیسے رعاء اردو کا لفظ ہے نا، رعاء کا مطلب ہے دکھانا، کسی کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی طرح تم نہ ہو جانا، ولا یؤمن اور ایمان نہیں لاتا، یہ ایسا شخص ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر، تب یہ ایسا کر رہا ہے، ولا یؤمن نہیں ایمان لاتا یہ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ پس اس کی مثال، ٹھیک ہے، فمثلہ پس اس کی مثال، کمثل ایسی مثال ہے، صفوان کے صاف پتھر کی، جیسے کہ صاف پتھر ہو، ایسی مثال جیسے کہ صاف پتھر کی، علیہ اس کے اوپر تراب مٹی ہو، پتھر کے اوپر کیا ہو، تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فترکہ پس چھوڑ دے اس کو سلدہ صاف، بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، لا یقدرون نہیں قدرت پاتے، لا نہیں یقدرون قدرت پاتے، علی شیء کسی چیز پر بھی، کسی چیز کے اوپر بھی، مما جو کسب انہوں نے کمایا، جو کچھ یا جو چیز انہوں نے کمائی، جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، القوم کو، لوگوں کو، الکافرین کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کبھی بھی، ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء چاہنے کے لیے، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ کی رضا، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر، پچھلے آیت کے اندر تو تھا نا دکھاوا ان کے اندر ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وتثبیتاً اور ثابت کرنے کے لیے، میں انفسہم اپنی جانوں کے واسطے، کمثل جیسے کہ مثال، ان کی مثال دی جا رہی ہے، ان کی ایسی مثال ہے، کمثل جیسا کہ مثال، جنتن ایک باغ کی ہو، یہاں پہ جنت سے مراد باغ ہے، ٹھیک ہے، جنتن ایک باغ کی، بربوتن بلندی پر ہو، باغ ہو اور ایک بلندی پر ہو، اصابہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش، فآتت پس لائے، اکلہا میوہ یا پھل، تیز بارش ہو اس کے باغ کے اوپر پڑے اور وہ پھل لائے، پھر اکلہا پھل لائے، ضعفین دگنا، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دگنا پھل لائے اس تیز بارش کی وجہ سے، وابل ان کا مطلب تیز بارش بھی ہوتا ہے، مینا بھی ہوتا ہے برسات جیسے تیز بارش، فَإِن پس اگر لم نہ یصبہ پہنچے اس کو وابل تیز بارش، اگر اس کو تیز بارش نہ پہنچے، فتل پس شبنم بھی کافی ہے، تھوڑی سی پھواڑ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے، ہلکی سی بارش بھی، ہلکی سی بوندا باندی بھی جو ہے اس باغ کے لیے کافی ہے جو اللہ کے راستے میں خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان یہ کہ تکون ہو اس کے لیے، ہو لہو اس کے واسطے، جنتن ایک باغ ہو، من نخین کھجوروں کا، و عنابن اور انگوروں کا، تجری چلتی ہیں، من تحت اس کے نیچے سے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے یہ باغ ہو اس کے لیے انگوروں کھجوروں کا، وہ اس کے نیچے بہہ رہی ہوں، الانہار نہریں، لہو اس کے واسطے، فیہا اس میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، ہر قسم کے میوے ہوں، فاصابہ ٹھیک ہے، من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، لہو اس کے واسطے، فیہا اس میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل یا میوے ہوں، فاصابہ پس پہنچے ہو اس کو الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے واسطے ذریۃ اولاد ہے، ضعفاء ناتواں، اس کے واسطے کیا ہو، ناتواں اولاد ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو اعصار بگولا، آگ کا بگولا، ٹھیک ہے، فی اس میں نارن آگ تھی، ایک بگولا تھا اور اس میں ایک آگ تھی، فاحترق پس وہ جل گیا، سارا باغ کیا ہو گیا، اس آگ کی وجہ سے، اس بگولے کی وجہ سے جل کے راکھ ہو گیا، ڈھیر بن گیا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے واسطے، الآیاتی نشانیاں، آیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو واضح کر کے کھول کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے صدقہ و خیرات کے بارے میں مثالیں ہمیں واضح کر کے دے دی،
تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنے والا بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔